الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجیے گا. سورہ مبارکہ نحل کی 57ویں آیہ کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت امام حسین اور جناب زینب کو بیان کر رہا ہے. یہ آیت بڑا حسن رکھتی ہے. ایک مرد اور ایک عورت کے کردار کو بیان کر رہی ہے. قرآن کیونکہ قانون کی کتاب ہے، قاعدے کی کتاب ہے، فارمولوں کی کتاب ہے. قرآن میں مصادیق کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اگر مصادیق کہیں بیان ہوئے بھی ہیں تو وہ امم گزشتہ کے مصادیق بیان ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت آدم کا ذکر. نبی کے زمانے کے لیے جو رہنمائی قرآن کیونکہ نبی کی امت کی رہنمائی کے لیے ہے، نبی کے قلب مبارک پر نازل شدہ کتاب ہے. نبی کے زمانے کے لوگوں کے لیے مثالیں نہیں دی ہیں، یعنی مصادیق کو بیان نہیں کیا. مثلا جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کلاس میں، مدرسے میں، درس میں، کہیں اگر سیمینار میں تو کوئی سوال کر لیتا ہے کہ جی مثلا یہ جو آپ نے بات کی، مثلا اس کی مثال دیجئے. تو ہم جو مثلا کہہ کر اس کی مثال دیتے ہیں یا مثلا ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ مثل یا وہ مصداق قرآن مجید نبی کے زمانے کے لوگوں کے لیے، نبی کے زمانے میں جو لوگ زندہ تھے یا جو قاعدے اور قانون پر پورا اترنے والی مثالیں ہیں، وہ قرآن بیان نہیں کرتا. اور یہ قرآن کے بیان نہ کرنے کا جو مقصد ہے، یہ اس کے تحفظ کے لیے لازمی تھا. یعنی جو قرآن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ جو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا طریقہ تخاطب جو ہے، انداز تخاطب جو ہے، وہ سبب ہے ایک موٹا، ایک واضح، ایک روشن، کہ جو اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے. مثلا قرآن شجرہ طیبہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی کر رہا ہے. قرآن آیات محکمات کی بات بھی کر رہا ہے، آیات متشابہات کی بات بھی کر رہا ہے. قرآن حسد کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے اور جن سے حسد کیا جائے گا ان کا ذکر بھی کر رہا ہے. مثلا حسد کرنے والے حسد کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اور اللہ نے آل ابراہیم کو، آپ کہہ دیتا نا آل ابو طالب کو، کہہ دیتا آل ہاشم کو، مگر پھر وہ اس زمانے میں آ جاتا تو آل ابراہیم کہہ کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم تحقیق کریں. سلمان پیدا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے.
اب یہ کچھ اللہ نے آل ابراہیم کو دیا، تو آل ابراہیم ہے کون؟ کہ آل ابراہیم ہے کون؟ پھر کوئی اور آیت بتائے گی کہ آل ابراہیم کون ہے. تو اتنا اچھا. پھر وہ آیت ہے پہلے سپارے میں، اور وہ جو آل ابراہیم کی مثال دینے کی آیت ہے وہ مثلاً وہ 7ویں سپارے میں. مثلاً جہاں حسد کرنے والوں کی بات آ رہی ہے، جہاں شجرہ طیبہ کی بات آ رہی ہے وہ کسی اور سورے میں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ کی مثلاً. تو اس طرح سے قرآن کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ایک تو قرآن پڑھنے والے جمود کا شکار نہ ہو، کند ذہنی کا شکار نہ ہو، تحقیق کا عمل ان کا جاری ہے. ہر آیت انہیں بیدار کرے، آیت انہیں سلائے نہیں، آیت انہیں بیدار کرتی رہے، جاگتے رہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا سوال پر سوال ذہن میں ابھرے. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کیونکہ پرانا، جو مستشرق لوگ ہیں یعنی ہے مسلمان مگر وہ مستشرق ہیں اور غرب زدہ ہیں، وہ کبھی کبھی جو ہمارے پاس ان کے سوالات پہنچتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی پہنچتا ہے کہ اسلام پرانا دین ہے اور 1400 سال پہلے ایک نظریہ آیا تھا، یہ جدید زمانے کے ساتھ کیسے چلے گا، یہ ہمارے جدید دنیا کے ساتھ کیسے وہ پرانا پیغام کیسے چلے گا. تو ہم اس کو ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ انہیں ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ قرآن یعنی جو اسلام کی ایک مستند اور محکم اور اسلام ہے گویا قرآن اور نبی مکرم کا فرمان، یہ جو قرآن مجید ہے یہ فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے، یہ مادیت سے متعلق بات ہی نہیں کرتی. یعنی اس کا موضوع کپڑے نہیں ہے، اس کا موضوع مکانات نہیں ہے، اس کا موضوع جہاز اور سواریاں نہیں ہے، اس کا موضوع غذائیں نہیں ہے. اور جو چیز بدل رہی ہے نا وہ مادی چیزیں بدل رہی ہیں، انسان نہیں بدل رہا. سواریاں بدلی ہیں، گاڑیاں بدلی ہیں، گھر بدلے ہیں، کپڑے بدلے ہیں، ڈشیں تبدیل ہو گئی ہیں، کھانے تبدیل ہو گئے ہیں، یہ چیزیں ضرور بدلی ہیں مگر انسان نہیں بدلا. اور قرآن کا اصلی موضوع وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہی نہیں، سواریاں ہیں ہی نہیں، مکانات نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتا جھگیوں میں رہو اگر رہنا ہے. تو اعتراض ہوتا کہ صاحب یہ اب کیسے ممکن ہے ہم اسلام پر عمل کریں، یہ تو ہمیں جھگی میں رہنے کو کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں مثال کے طور پہ سادہ گھر کے اندر رہنے کو کہہ رہا ہے. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اچھے گھر میں کیوں نہیں رہے؟ تو زمانے کے ساتھ اسلام چل نہیں پا. اسلام گاڑیوں کو نہیں روکا کہ تم 4 کروڑ کی گاڑی میں نہیں بیٹھو، اللہ نے دیا ہے تو بیٹھو بڑی گاڑی کے اندر، مہنگی گاڑی میں. یہ نہیں کہہ رہا گھوڑے پر بیٹھو. تو اعتراض بنتا کہ اسلام چل نہیں سکتا جدید زمانے کے ساتھ. اسلام ان موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہی نہیں کچھ آپ کو. ہمیں وہ کپڑوں پر بات ہی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا پاجامہ کرتا پہنو، تہبند باندھو، مثال کے طور پہ پینٹ شرٹ نہیں پہنو، سفاری سوٹ نہیں پہنو، ماستی نے ٹی شرٹس نہیں پہنو، مثال. اسلام یہ والی باتیں نہیں کرتا. اسلام کہہ رہا ہے حیا بچاؤ، اپنی حیا کو محفوظ رکھو، جو چاہو پہن لو، اپنی عفت کو بچاؤ، اپنی انسانیت کو بچاؤ، اپنی شرم کو محفوظ رکھو. کپڑوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ تم نہیں، آپ جس گاڑی میں بھی بیٹھیں مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانے. اسلام یہ کہنا چاہتا ہے جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں انہیں جانور نہیں مانو. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل محمد. اور ایسے ہی ساری چیزیں جتنی بھی مادی چیزیں ہیں اس سے متعلق وہ اسلام کا، قرآن کا، اللہ کے دین کا اصلی عنوان ہے ہی نہیں. اصلی عنوان ہے انسان کا مزاج. انسان نہیں بدل رہا. انسان میں اگر اچھا انسان میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. انسان بدلا ہے تو صرف اتنا بدلا ہے کہ پہلے یہ 200 سال تک رہتا تھا، اب یہ 65 سال میں جانے کی بات کرتا ہے. پہلے یہ مثال کے طور پہ 150 سال کی اس کی عمریں ہوتی تھی، اب یہ 70 75 80 سالوں کے اندر جانے کی بات کرتا ہے. پہلے اس کے قد جو ہے وہ 20 فٹ کے ہوتے تھے، اب یہ 6 فٹ کا بھی نظر آ جائے تو بڑا کارنامہ ہے. 5 اور 6 فٹ کے درمیان کا ہو گیا ہے. تو اگر انسان بدلا ہے تو وہ بھی جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ انسانیت کا موضوع نہیں ہے، قرآن کا اصلی موضوع نہیں ہے. اس میں بھی جو اللہ نے فلسفہ رکھا ہے اس میں بھی ایک خاص حسن ہے. ہمارے نبی کی امت اور خود نبی کی عمر اللہ نے 100 سال کے اندر اندر کر دی. 63 برس کی سرکار نے زندگی گزاری. مولا کائنات کی عمر 63 برس کی رہی. امام حسین کربلا میں 56 سال کے شہید ہوئے ہیں. ان کی عمریں اللہ نے 100 سال کے اندر اندر، اور امتیوں کو بھی ایسے ہی رکھا ہے. بہت ڈھونڈنے سے ملتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ، 105 سال کی ہو مثلا. اور قد بھی چھوٹے کر دیے، یعنی قد جو ہے وہ لمبے لمبے قد نہیں ہے، قد بھی. تو اس کے لیے میں نے ایک میرے استاد، ایک بزرگ عالم دین نے اس موضوع پہ وہ گفتگو کر رہے تھے جو میں نے ان سے استفادہ کیا. بات مجھے تو معقول لگی، اگر آپ کو لگے تو قبول کر لیجیے گا ورنہ آپ کی مرضی. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے.
اس سے اچھی صلوات ہدیہ کر دیں، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، عمروں کو کم اس لیے کیا، قدوں کو کم اس لیے کیا کہ پہلے گنتی، پہلے والی امتوں کے ہاں گنتی معیار تھی، گنتی معیار تھی۔ ظاہر ہے جب عمر لمبی ہوگی تو زیادہ عمل کریں گے، گنتی معیار تھی۔ نبی کے زمانے میں اللہ نے کیفیت کو معیار کر دیا، کمیت کو معیار نہیں رکھا۔ یعنی 1000 سال جو تم محنت کرو گے، یہاں ایک رات شب قدر میں وہی حاصل کرو، لہذا خیر من الف شہر کہہ دیا۔ یہاں پر وہاں گنا جاتا تھا پہلی والی امتوں میں، اور یہاں تولا جائے گا۔ صلوات پڑھنے کا محمد و آل محمد۔ اور تولنے کے لیے پیمانہ چھوٹا کیا جاتا ہے، دقت چاہوں گا، تولنے کا پیمانہ چھوٹا، جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جائے گی شاہ صاحب، جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جائے گی اتنا پیمانہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ لکڑ پتھر کو تولنے کے لیے بڑے بڑے باٹ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر سونے کو اور ہیرے کو تولنے کے لیے گرام اور ماشے کو معیار بنایا جاتا ہے۔ چھوٹا سا باٹ ہوتا ہے جو قیمتی چیز کو تولا جاتا ہے۔ لہذا ہماری قیمت اگر ہماری اس کم عمری اور اس کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر ہمیں پہلے سالوں میں بات کرنا تھی، اب ہمیں لمحوں میں حساب کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ بتائیں کہ میں مثلاً 47 سال 48 سال کا ہو گیا ہوں، بلکہ میں بتاؤں، ایک صلوات پڑھ لیں اور نبی اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ میں اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 لمحوں کا ہو گیا ہوں۔ یہ 47 سالوں میں نہیں ہے، کیونکہ جب مجھے سال کا حساب ہی نہیں دینا، مجھے لمحے کا حساب دینا ہے، تو جب حساب لمحے کا دینا ہے تو گنتی بھی لمحوں کی میری ہونی چاہیے۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا گنتی میں آ رہا ہے، اور اللہ ایک لمحے میں وہ چیز دے دیتا ہے جو پہلے والوں کو سال بھر میں دیتا تھا۔ تو تعداد اور عدد کو معیار نہیں رکھا، بلکہ کیفیت کو معیار کر دیا ہے، کیفیت کو معیار کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ ایک مرد اور ایک عورت کے کردار کو بیان کر رہا ہے، اور وہ ایک مرد اور ایک عورت مصداق اب ہمیں تلاش خود کرنا ہے، اور ہم اس مصداق کو معقول انداز سے پیش کریں گے، دلیل سے پیش کریں گے تو بات مان لی جائے گی، ورنہ ممکن ہے کہ ایک وقت کا استعمال ہو کے جو کر دیا جاتا ہے۔ من عمل صالحا، اب ذرا اس آیت کا ترجمہ توجہ چاہوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، من ذکر، چاہے وہ ایک مرد ہو، من عمل صالحا من ذکر، وہ جو عمل صالح انجام دے وہ چاہے ایک مرد ہو، او انثی، چاہے ایک عورت ہو۔ ذکر کہا ہے اللہ نے، ذکور نہیں کہا، مفرد استعمال ہوا ہے، جمع استعمال نہیں ہوا۔ انثی کہا ہے، انسیات نہیں کہا اللہ نے، ایک عورت کو انثی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم کے لیے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں خلق کیا گیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو جب وہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرد اور ایک عورت، اور وہاں میں حضرت آدم اور حوا مراد لے رہا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ میری طرف رہے گی، آپ کی توجہات ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ آگے آ جائیں اعجاز بھائی ذرا، اور ہمیں اچھا لگے گا۔ تشریف فرما ہو رہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو وہاں جب ہم من ذکر و انثی، وہاں واو ہے، او نہیں ہے۔ اس والی آیت میں واو نہیں ہے، او ہے۔ دونوں کا فرق بھی میں اہل ذوق کے لیے بھی بیان کرتا ہوں۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو وہاں ایک مرد حضرت آدم، ایک عورت حضرت حوا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر، جو بھی عمل صالح انجام دے وہ ایک مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو۔
یہاں او کہہ کر دیکھیں، واو اور او کے اندر عربی گرامر کی گفتگو ہے، اور آپ کی توجہ ہے اس بات کی طرف، میں اپنے حصے کا بیان دہرا رہا ہوں۔ واو اور او کے اندر فرق ہے۔ جب دو علیحدہ باتیں ہو رہی ہوں، دو علیحدہ چیزیں ہوں تو اس میں واو آتا ہے، جب ایک ہی چیز ہو متبادل ہو تو اس کے لیے او آتا ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وہ اور ہم اردو میں کہتے ہیں وہ یا یہ، تو جو یا کا لفظ آتا ہے تو وہ جو پہلے جس کے لیے بیان کیا گیا ہوتا ہے وہ اور وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ وہاں تو اللہ نے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں خلق کیا، مگر یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمل صالح انجام دینے والا ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، یعنی اللہ کے نزدیک وہ مرد اور وہ عورت برابر ہیں۔ جس کے عمل صالح کی اللہ بات کر رہا ہے وہ مرد اور وہ عورت برابر ہیں۔ اب میں تفسیر کی نگاہ سے آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ حسین اور وہ زینب برابر ہیں۔ ایک مرد سے مراد حسین، صلوات پڑھے محمد وآلہ، اور یا ایک عورت، دونوں کا کردار ایک مقصدیت کے لیے ہے اور دونوں ایک ہیں۔ جیسے علی اور زہرا ایک، ایسے حسین اور زینب ایک۔ ادھر اللہ نے جناب زہرا کو مولا کائنات کے برابر قرار دیا، واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر، کوئی شوہر بیوی کے برابر نہیں ہے سوائے علی اور بطول کے۔ ہر کمال میں دونوں ایک جیسے ہیں، ہر اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں امام حسین کو اور جناب زینب کو اللہ ایک کہہ رہا ہے، ایک جیسا درجہ دے رہا ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے معصوم نے سیدہ زینب کا لقب بیان کر دیا، شریکۃ الحسین۔ صلوات پڑھے عظمت جناب زینب پر۔ پھر ترجمہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر ایک مرد اور ایک عورت عمل صالح انجام دے، ایک مرد اور ایک عورت اگر عمل صالح انجام دے، یہ عمل صالح ایک مرد اور عورت کا اتنا حسین ہے کہ کربلا مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کوفہ اور دمشق کا ذکر نہ آئے۔ اور یہ بات ہماری نہیں ہے، دانشوروں نے اس مضمون پر غور کر کے بیان کر دیا، دقیق لوگوں نے، فلسفی لوگوں نے، من جملہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، ایک کو حسین نے لکھا ہے اور دوسرے کو زینب نے لکھا ہے، یہ دونوں ملیں گے تو حدیث عشق مکمل ہوگا۔ اور حدیث عشق کو مرتب کرنے والے ایک مرد اور ایک عورت، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا وہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ یہ پانی کسی پیاسے کو پلا دینا بھی عمل صالح ہے جی، رستے کا پتھر ہٹا دینا تاکہ کوئی راہ گزر، کوئی راہگیر، کوئی راہ سے گزرنے والا، کوئی رستہ چلنے والا اس کی وجہ سے کسی تکلیف میں نہ آئے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ البتہ عمل صالح اور نماز میں فرق ہے۔ نماز ایک عقیدے کی عکاسی ہے، مجلس ایک عقیدے کی عکاسی ہے۔ مجلس عقیدے کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ نماز عقیدے کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو یہ عمل کرواتا ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس عزا، یہ محفل اور میلاد میں بیٹھنا، یہ ایک عقیدے کا عمل ہے، اور وہ عقیدہ امامت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ نبوت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ افضلیت اہل بیت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ فضائل اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اس فضائل اہل بیت کا عقیدے کو جتنا میں مضبوط کرتا چلا جاؤں گا، میری مجلسوں میں شرکت، میری محفلوں میں شرکت، میری جلوسوں میں شرکت اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ عمل ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ اور اس عمل صالح جو اللہ اس قرآن میں اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے عمل صالح انجام دیا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل صالح کیا ہے؟ ہر ایک کا عمل صالح یا ہر ایک عمل صالح اپنی جگہ معتبر ہے۔ میں نے مثال دی، کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دینا، اس نے پانی مانگا، 4 آدمی اٹھ کے گئے، جو پہلے لے آیا کہا صاحب یہ گئے، تو سب نے عمل صالح، ان کو اس کے مطابق، ان کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ رستے میں جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں، رستے سے گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی، آپ نے وہ کانٹے جھاڑیاں ہٹا دی، یہ بھی ایک عمل صالح ہے۔ مگر عزیزان گرامی، ایک پتھر ہٹا دینا عمل صالح ہے، اور اسلام کی راہ میں آنے والی کفر کی جھاڑیاں ہٹانا، اس عمل صالح میں اور اس عمل صالح میں کتنا فرق ہوگا۔
ایک فرد کے لیے نیکی کا کام انجام دینا بھی عمل صالح ہے، اور پوری انسانیت کے لیے عمل صالح انجام دینا بھی تو عمل صالح ہے۔ تو ان دونوں عمل صالح عملوں میں ایک جیسا پن کیسے ہوگا؟ بس جتنا وہ عمل اور یہ عمل مختلف ہے، اتنا ہی آپ کی میری نیکیاں اور حسین کی نیکی میں فرق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مثال دی ہے علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے، آیت اللہ جعفر شستری نے بھی اس مثال کو ذکر کیا ہے کہ ایک سلطان زمان، ایک بادشاہ، بڑی سلطنت کا بادشاہ کسی صحرا میں بھٹک جائے اور بھوک اور پیاس کا غلبہ اس پر ہو جائے، اور یہاں بات آ پہنچے کہ اب کچھ ہی دیر میں ان کی سانس کی جو تسلسل ہے وہ رک جائے گا اور یہ مر رہے ہیں بس بھوک اور پیاس سے، اور پیاس کی شدت سے یہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اچانک کوئی دوڑتا ہوا آئے اور ان سے کہے کہ ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، اور یہ وہاں پہنچے کہ جیسے تیسے، اور وہاں اس بیابان میں، اس صحرا میں وہ جھونپڑی کسی ضعیف عورت کی ہو، اور اس سے کہا جائے کہ ہمیں کچھ پلا دو، تو وہ یہ کہے کہ جی میں ایک ہی اپنی دنیا میری ایک ہی ہے، وہ ایک بکری ہے، میں اس کا دودھ بیچ کر اس کے دودھ سے اپنا گزارا کرتی ہوں، تو تم بھوکے بھی ہو اور پیاسے بھی ہو، پہلے اس کا دودھ پی لو، پھر میں اسے ذبح کر کے تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں۔ اور وہ ضعیفہ، وہ صحرا میں رہنے والی عورت، بکری کا دودھ بھی پلا کے سیرابی کر دے اور گوشت کھلا کے بھوک دور کر دے، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ اب اگر کسی دور کے بعد، کسی مدت کے بعد، وہ خاتون اس بادشاہ زمان اور سلطان زمان کے پاس آئے اور یہ کہہ کر آ گیا ہو کہ جی میں، تم آؤ گی تو ہم بدلہ دیں گے، اور یہ بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائے، تو اس کا بدلہ کیا بنتا ہے؟ کیا اس کا بدلہ ایک بکری بنتی ہے؟ اس کا بدلہ بکری نہیں بنتی۔ اس نے اپنی ساری سلطنت دی تھی، آپ بھی اپنی ساری سلطنت دیں، تب یہ بدلہ بنے گا۔ توجہ چاہوں گا، ادھر امام حسین نے اپنی ساری سلطنت دے دی، تب حسین کا بدلہ اللہ کی طرف سے سارے اختیارات حسین کو ملے۔ اب حسین طے کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ ایک مرد، من عمل صالحا من ذکر انثی، اور ایک عورت جس نے عمل صالح انجام دیا، اس مرد اور اس عورت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایمان کے مکمل درجے پر فائز ہو۔ اور پھر اب اللہ، انہوں نے تو دے دیا اپنا کام کر کے ان کا عمل صالح، انہوں نے جس کی خاطر کیا ہے، فرد کے لیے نہیں کیا، سسٹم کو، نظام کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ تو جس کا نظام بہتر کیا ہے، جس کے نظام کو مضبوط کر دیا، جس کے نظریے کو مضبوط کر دیا، اس کی طرف سے اب کیا ملے گا؟ اس کی طرف سے دو چیزیں ملیں گی، اسی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم، اللہ کہہ رہا ہے پھر، ہم انہیں زندگی دیں گے، ہم انہیں زندگی دیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، ایک مرد اور ایک عورت نے، ہم انہیں زندگی دیں گے، مگر زندگی بھی زندگی نہیں، بلکہ ایسی زندگی جو زندگیاں بانٹ سکے، حیات بھی حیات طیبہ۔ میں بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں، طاہر میں اور مطہر میں فرق ہے۔ طاہر وہ کہلاتا ہے عربی زبان میں جو خود پاک ہو، اور مطہر وہ کہلاتا ہے جو دوسروں کو پاک کر سکے۔ حیات رکھنے والا اور ہوتا ہے، حیات بانٹنے والا اور ہوتا ہے۔ یہ مرد اور یہ ایک عورت وہ ہے کہ جو صرف صاحب حیات نہیں ہے، بلکہ یہ حیات دینے والے لوگ ہیں۔ یہ قیامت تک لوگوں کو زندگیاں عطا کریں گے، یہ لوگوں کے ضمیر کو زندہ کریں گے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو زندہ کریں گے، یہ لوگوں کی انسانیت کو زندہ کریں گے، یہ لوگوں کے کردار کو زندہ کرتے رہیں گے۔ ان مجلسوں کی افادیت کوئی سمجھے کربلا اور دمشق کے فلسفے عشق سے۔ ہم انہیں پھر حیات دیں گے، اور وہ حیات بھی کیا ہوگی؟ حیات طیبہ ہوگی۔ اب جن کے بارے میں اور آپ غور کر رہے ہیں اس وقت، ان کی حیات اتنی طیب حیات ہے کہ بظاہر ان کی قبر، ان کا مزار کربلا میں اور شام میں ہے، لیکن آپ بتائیے کون سے دنیا کا ملک ہے کہ جہاں ان کے قبر کی شبیہ نہیں بنائی جاتی؟ کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں ان کے مزار کو تصور میں لا کر اس کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ ہم نہیں پہنچ سکتے تھے کربلا، کراچی والے مثلا، جہاں جہاں میری مجلس سنی جائے گی، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے عاشور کے دن کربلا، مگر ہم نے تو اپنے گھر میں کربلا لگا دی، سجا لی، رضا خانہ سجا لیا،
وہ علم لا کے رکھ لیا کہ جو شبیہ ہے اس علم کی جو کربلا میں اٹھایا گیا تھا، وہ زری سجالی گھر میں کہ جو شبیہ ہے اس زری کی جو کربلا میں لگی ہوئی ہے، تو ہم کربلا میں ہی تو ہیں۔ اور پھر ہم مجلس کر رہے ہوتے ہیں انتہائی خلوص اور سچائی کے ساتھ، ہم اتنی دیر تک کربلا چلے جاتے ہیں جتنی دیر مجلس ہو رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر مصائب کا بیان، مرثیہ پڑھا گیا، میں ابھی مصائب پڑھوں گا، ابھی بھی میرا عزیز یہ نوحہ پڑھے گا، تو ہم جتنی دیر کربلا والوں کی یاد میں ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہم کربلا چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز نہیں دے رہا اللہ، حیات طیبہ ہی نہیں ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر میں ایک انہیں اجر بھی دوں گا، اور اجر میں ان کی محنت کے بدلے میں دوں گا۔ اب ان کی محنت کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ دیکھیں قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت آپ نے موت کی مجلسوں میں ضرور سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں سے ہم سب کو آزمائیں گے۔ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اسے یہ 5 آزمائشیں دینی ہے۔ امتحان اللہ نے بتا دیا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ اوپن بک ٹیسٹ کا مرحلہ ہے۔ جدید نظام تعلیم، اللہ نے بہت پہلے سے، جو آج جدید نظام تعلیم والے ہیں وہ ذرا کان کھول کے سنیں، یہ نظام تعلیم اللہ نے پہلے بنایا ہے، پہلے ہی بتا دیا پیپر کیسے آئے گا، پہلے ہی بتا دیا کون کون سے موضوعات پہ تم سے ہمیں پیپر لینا ہے۔ 5 موضوعات پر پیپر تم سے لیا جائے گا، تمہارے پیپر 5 ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کھلی جگہ ضرور ہے اور صلوات اور بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ یہاں اللہ نے 5 طرح کے امتحان لینے ہم سب میں، ہم سے 5 پیپر ممکن ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک پیپر میں ہی ہمیں پروموٹ کر دے، دوسرے پیپر میں ہی کہے کہ ٹھیک ہے یہاں یہ اس میں کامیاب ہو گیا، ایسے دوسرا پیپر نہیں لو اسے۔ جی آزمائش کی بات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کرے گا، ڈر، خوف۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، ان سے جا کے پوچھئے جو خوف کسے کہتے ہیں۔ جی دریائے نیلم اور جہلم کے اندر وہ جو چیخ اور ایک آواز آ رہی تھی جو کسی انسان کی آواز نہیں تھی، وہ پہاڑوں کے رونے کی آواز تھی۔ جی کہتے ہیں کہ جب یہ زلزلہ آیا تو ایک ایسی آواز آ رہی تھی جو آواز کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، ایک خاص آواز تھی۔ اور یہ دریا جہلم جو ہے یہ 2 دن تک اس میں جو درار آئی تھی، پیچھے سے آنے والا پانی سب اندر جا رہا تھا، پھر 2 دن بعد یہ اپنی جگہ پر آیا ہے، اور پھر پانی سیدھا جو آج دریا میں ہمیں نظر آتا ہے پھر بہنا شروع ہوا۔ خوف۔ وہاں کے ایک بزرگ عالم ہے مفتی کفایت صاحب، سب سے بزرگ عالم بڑے مظفر آباد کے اندر وہی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایسا منظر بھی دیکھا کہ بانس سے میت باندھی ہوئی تھی، ہاتھ اور پیروں کو بانس سے لکڑی رسی سے باندھا ہوا تھا، اور ایک طرف سے ماں اٹھائی ہوئی تھی، ایک طرف سے باپ۔ جنازے اٹھانے والے لوگ نہیں تھے، 50,000 آدمی مرے تھے، 5,000 نہیں 50,000۔ آپ سب کے پیش نظر ہے یہ واقعہ۔ خوف، ایک عجیب قسم کا خوف۔ ایک دفعہ ہم حج پر تھے، مینا میں ایک طوفانی بارش آئی تھی، جس پر ہم نے پھر اعلان کیا تھا کہ نماز آیات پڑھنا واجب ہے۔ اتنا خوف تھا اس طوفان کا سرزمین مینا پر کہ وہ یادگار میرا سال تھا۔ من الخوف، ایک خوف تمہاری زندگی میں آ سکتا ہے، ڈرو گے، باقاعدہ ڈرو گے، تمہیں خوف آئے گا، ڈر لگے گا۔ بڑے بڑے یہ خاص طور پہ لمبے سفروں میں جہاز جب جھٹکے لے رہا ہوتا ہے اس وقت زیادہ بعض لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ہاں خوف کہتے کسے ہیں، خوف کہتے کسے ہیں۔ اللہ خوف سے آزمائے گا، بشیء من الخوف والجوع، بھوک سے آزمائے گا، ونقص من الاموال، اور مال کم ہو جائے گا، والانفس، جان لے گا، عزیز جائیں گے ہاتھوں پر، جنازے اٹھائے گا، جان جا رہی ہوگی، خود مرنے کے دہانے تک آ جائے گا، لگے گا میں مر رہا ہوں، پھر اس وقت میں اللہ آزما رہا ہوگا۔ بس ثمرات، اور اولاد جائے گی، اپنے پیارے پالے ہوئے لوگ، اپنے عزیز ترین جن سے عشق اور پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انہیں بلکتا ہوا اور تڑپتا ہوا دیکھے گا۔ یہ 5 آزمائشیں میں لوں گا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس نے نہیں کہا کہ 5 ہر ایک سے لوں گا، اس نے کہا یہ آزمائشوں کی یہ 5 قسمیں ہیں، میں ان 5 قسموں سے آزمائش لیتا ہوں۔
یہ کرم ہے اللہ کا کہ کبھی ہمیں ایک آزمائش میں ہی پاس کر دیتا ہے، کبھی ہمیں 2 آزمائشوں میں پاس کر دیتا ہے۔ یہ حسین ابن علی علیہ صالح ذہن میں رہے، امام حسین میں اور عام آدمیوں کی خدمات میں یہ فرق ہے، عام لوگوں کی خدمات میں اور امام حسین کی خدمت میں یہ فرق ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ نے حسین سے 5 امتحان لیے، خوف بھی ہے، جو بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص اموال بھی ہے، انفس بھی ہے، ثمرات بھی، اولاد بھی قربان ہوگی۔ ایک بیٹا قربان کرنا، کوئی پوچھے اس سے کہ جس کا وہ ایک بیٹا اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے، یہاں ایک نہیں 58 بنی ہاشم ہے۔ ہم یہ روا روی میں اور محاورتاً بولتے ہیں کہ 18 بنی ہاشم کربلا میں شہید، 18 تو مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، حضرت ابو طالب کے، اور وہ بھی بنی ہاشم ہم زیادہ کہتے ہیں، بنی ہاشم 58 نہیں، بنی ہاشم کربلا میں شہید، بنی ہاشم تو پھر ان کے 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کی طرح، پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں ایک ابو طالب، ابو طالب کے 58 بچے شہید ہوئے، پوتے پڑپوتے نواسے، ابو طالب اس خاندان کے 58 لوگ، 72 میں 58، اکثریت اپنے گھر کی قربان کی ہے نہیں، اکثریت امام حسین نے اپنے بچوں کی قربان کی ہے، لہذا ایک دو نہیں، ایک دو کے اوپر اللہ انعام دے دے گا، ایک دو میں آزمائش میں پاس ہو جائیں گے ہم، لیکن یہاں مکمل 5 کے 5 مکمل مشکل ترین پیپر، مشکل ترین امتحان، مجھے معاف کریں گے میں کچھ لفظ ایسے بول رہا ہوں کہ جو شاید 5 کے 5 امتحان امام حسین دیں گے، تو عمل صالح حسین کا کتنا سنگین ہے، تو پھر اجر بھی اتنا ہی سنگین ہونا چاہیے، اور اجر اتنا سنگین یہ ہے کہ محشر میں جب امام حسین کی سواری آئے گی تو اللہ طے کرے گا کہ کسے جنت میں بھیجنا ہے، انعام ملے گا بنام حسین، اجر ملے گا بنام حسین، حسین بتاؤ کیا کرنا ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ قرآن کی آیت صرف پڑھ کر گزر جانے کی نہیں ہے، ڈھونڈے نا وہ کون ہے کہ جو چاہتے نہیں ہے مگر جو چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جن کی چاہت کو اللہ اپنی چاہت بناتا ہے اور اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، تو مزداق تو ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ کون لوگ ہیں، تو اب اللہ انہیں اجر دے گا اجرہم بِأَحْسَنِ ما کانوا یعملون، جتنا انہوں نے عمل انجام دیا ہوگا اسی کے وزن کے برابر اللہ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب بحث اور گفتگو کا اصلی متمع، اصلی مورد یہ تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی بات اللہ کرتا ہے، بہت سارے مرد ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے، بہت ساری عورتیں ہوں گی، مگر ہم اعلیٰ مصداق کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے اول مصداق کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آیت محدود نہیں ہے، مگر یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم ایک ایک مثال کہیں سے مل جائے تو ہم اس آیت کو ان کے لیے پڑھ دیں، اور جس کا سب سے زیادہ کردار ہے عمل صالح کے عنوان سے، ہم اسے اس آیت کے ساتھ نہ جوڑیں، اس آیت کے ساتھ اعلیٰ ترین مصداق کو ہمیں جوڑنا ہوگا، اور اعلیٰ ترین مصداق عمل صالح انجام دینے میں امام حسین ہے اور جناب زینب ہے۔ 2 مصرے مجھے اور یاد آ رہے ہیں اہل دل کے لیے، اور جناب جعفری صاحب سے اور توجہ چاہوں گا کہ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، توجہ، غریب سے مراد وہ ہمارا والا غریب نہیں، ہاں وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں اقبال کے شعر کی شرح کرنے کا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو غریب سے مراد تنہا، اکیلا، اس جیسی داستان ہی نہیں ہے، غریب یعنی غربت والا، فقیری والا غریب نہیں، فقیروں والی داستان نہیں ہے، غریب ہے یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اکیلا ہے، یہ تنہا ہے، غریب و سادہ، سادہ سے بھی مراد یہاں سیدھا سادہ والا سادہ نہیں ہے کہ فلاں سیدھا سادہ ہے، سادہ سے مراد روشن، واضح، اردو دان تشریف فرما ہے، ہم میٹنگ کسی ٹرسٹ کی، کسی انجمن کی، کسی ادارے کی کر رہے ہوتے ہیں تو 10 میں سے اگر مثلا 7 نے ایک رائے دی ہوتی ہے تو لکھتے ہیں سادہ اکثریت سے یہ طے کیا گیا، سادہ اکثریت، پرانی زبان میں اب بھی لکھا جاتا ہے محاوروں میں، تحریروں میں، سادہ اکثریت یعنی روشن اکثریت،
یعنی اگر 10 میں سے 6 ایک بات کریں تو وہ سادہ اکثریت نہیں ہے، لیکن 10 میں سے 7 تو سادہ اکثریت ہے، یعنی روشن اکثریت ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں غریب اس جیسی داستان ہی نہیں ہے، اکیلی داستان ہے، سادہ روشن ہے اور رنگین ہے، یعنی یہ نہیں کہ رخ سرخ رنگ کی ہے، رنگین سے مراد سرخ رنگ نہیں ہے، رنگین یعنی پہلو اس کے مختلف ہیں، زاویے اس کے مختلف ہیں، کوئی اسے سیاست کی نگاہ سے دیکھے گا، کوئی اسے معاش کی نگاہ سے دیکھے گا، کوئی اسے حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھے گا، کوئی اسے اسلام کی نگاہ سے دیکھے گا، کوئی اسے ظالم اور مظلوم کے قصے کے عنوان سے دیکھے گا، جو جیسی اینک لگائے گا اسے کربلا نظر آئے گا۔ لہٰذا یہ رنگین داستان ہے، مختلف پہلو رکھنے والی داستان ہے۔ سلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ غریب ہو سادہ ہو رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ چاہتے تو وزن بنا لیتے اور نہایت کو نہایت میں ذکر کرتے اور ابتدا کو ابتدا میں ذکر کرتے، مگر انہوں نے نہایت کو ابتدا میں ذکر کیا ہے اور ابتدا کو نہایت میں ذکر کیا ہے۔ نہایت اس کی حسین، حسین کو پہلے یاد کیا ہے۔ علامہ اقبال کی معرفت بھی یہی ہے، علامہ اقبال کی معرفت بھی یہی ہے کہ قربانیوں کی داستان میں اگر دونوں قربانیوں کو بھی تولو گے تو حسین آئے بعد میں ہے مگر قربانی میں پہلے ہے، قربانی میں پہلے ہے۔ نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور وہ جو عشق کی دوسرا باب ہے، حدیث عشق کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے دمشق، شام اور اسیری جناب زینب کی قربانی۔ آج 11 محرم ہے، آج کا دن کل کے دن سے کم مصیبت فرسا نہیں تھا۔ انداز ہی بدل گیا ظلم کا، طریقہ ہی تبدیل ہو گیا، لوگ ہی بدل گئے۔ کل تک حسین مولا کی مظلومیت کا ذکر تھا، اب حسین کی بہن زینب کی مظلومیت کا خیال ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ تھی، جب معلوم ہوتا تھا کہ مولا علی کے ذمہ آ رہے ہیں تو پہلا کام جناب زینب کا یہ ہوتا تھا کہ سر کی چادر لے لیتی تھی۔ جو بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ تھی، عزیزانو جب کبھی نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا، یہ میں روایت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، تو مولا علی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ زینب کبھی نانا کے مزار پہ جائیں، کیا سن ہوگا جی، کم سنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے، تو دائیں حسین چلے، بائیں حسن چلے، اور آگے بنی ہاشم کے جوان چلے، پیچھے بھی جوانان بنی ہاشم چلے، اور بتا دے مزار میں جا کر کچھ دیر کے لیے اگر زینب کے لیے رستہ چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر یہاں تک بھی ہے، جب بعد میں حضرت عباس کی بھی آمد ہوئی اور ولادت ہوئی تو مولا علی نے فرمایا مولا عباس تم بھی ساتھ جاؤ گے بہن کے، اور جا کر بڑھ کر چراغ گل کر دو گے۔ کوئی کل بازار میں کسی بیٹھک میں بیٹھ کے نہ کہے ہم نے تو زینب کا خط دیکھا ہے، پرچھائی آ رہی تھی اور ہم نے ایسا، اتنی حیا اور اتنا پردہ اس بیٹی کا محفوظ رکھا گیا، چراغ گل کر دیے جاتے تھے روزہ سے نبی مکرم کے، پھر جاتی تھی نانا کے مزار پہ زیارت کرنے۔ وہ زینب جس کا حجاب، اللہ اکبر، مجھے یاد آ رہا ہے علامہ علی رفیع نقل اللہ مقام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کس مصیبت پہ ہوئی؟ علی اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے بار بار زمین پر گر رہے تھے، عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے کمر تھام تھام کے کہہ رہے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت قاسم کے لاشے پر بہت ہوئے، علی اصغر کے لاشے پہ تو حسین جتنے مصیبت میں مبتلا تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی اسے دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتے تھے کبھی خیمے کی طرف دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں۔ حسین اس کیفیت میں کسی لاشے پر نہیں آئے، مگر اتنی مصیبت کے باوجود بھی عزیزانو سوال یہ ہے کہ امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف کس مصیبت میں آئی؟
نقن صاحب فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف حسین کو اس جملے پر آئی کہ جب یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے کہا کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا ہے، تو امام نے اس کیفیت میں بھی کہ آخری وقت تھا، امام کی روح پرواز کر رہی تھی، امام نے اپنی کوہنیوں پہ زور دے کر کچھ اپنے آپ کو بلند کیا اور اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا پہلے میرا گلا کاٹو، پہلے مجھے مارو پھر میری بہن کے طرف جانا۔ اس بہن کے حجاب اور اس کے پردے کا احساس سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو۔ اب اسی بات کا رونا ہے کہ جس زینب کا حجاب اور حیا ایسی تھی، اس زینب کبریٰ نے شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی شب عاشور کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب آئی ہے، اس میں نماز مغرب کیسے پڑھی ہوگی؟ یہ پہلی نماز ہے زینب کی جو بغیر چادر کے پڑھ رہی ہے۔ رونا اس پر ہے کہ جب اللہ اکبر کہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو جب میں نیت کرتے ہوئے کہا ہو یا اللہ یہ میری نماز تیری بارگاہ میں ایسی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، وہ کیسے سجدہ اور رکوع ہوا ہوگا جناب زینب کا، وہ کیفیت جناب زینب کی مظلومیت کی۔ اور پھر عزادارو آج کا دن نمودار ہو گیا اور صبح سے ظہر تک رسیاں باندھی جاتی رہیں، اسیر بنایا جاتا رہا، اور پھر جب لے جانے لگے تو میری بیوی نے ایک جلال کی کیفیت میں کہا ہمیں کم سے کم مقتل سے گزارو، ہم اپنے بچوں کے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو گزارا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے کہ انہیں ان کے وارثوں کے جنازوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو جناب زینب نے امام سجاد کو سب سے پہلے ظاہر جسد حسین ابن علی، سب سے پہلا ظاہر امام حسین کے جسد مبارک کا جناب امام زین العابدین ہے۔ جب امام پہنچے نا تو امام سے دیکھا نہیں جا رہا تھا بابا کا لاشا، آج کی مسائل، آج کے دن کے مسائل نہیں دیکھا جا رہا تھا امام سجاد سے۔ اور پھر جناب زینب نے محسوس کیا کہ زین العابدین کی روح پرواز کر رہے ہیں، تو بیوی زمین پر گری ہے، تو امام نے بڑھ کر سہارا دیا اور کہا کہ اماں یہ کیا ہوا؟ کہا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا ہے۔ 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جو جناب زینب پہنچی ہے نا بھائی کے لاشے پر، اللہ کسی بہن کو ایسے بھائی کا لاشا نہ دکھائے، ایسا لاشا نہ دکھائے۔ سخت جملہ ہے جو مقتل کا میں پڑھنے جا رہا ہوں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کا لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، اتنا لاشا مختلف ہو گیا تھا امام کا بدن کہ جناب زینب نے ایک جملہ، پورا مرثیہ ہے وہ، جناب زینب کا ایک جملہ پورا مرثیہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر جانتی ہیں کہ حسین یہی ہیں، اور پھر مقتل سے کربلا سے مدینے کی طرف رخ کر کے سلام کیا نانا کو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اے نانا، آپ وہ ہیں جن پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو حسین کو گود میں اٹھاتے تھے، زبان چساتے تھے۔ اب ذرا کربلا آ جائیے، وہی حسین کربلا پہ مجھے نظر آ رہا ہے جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی ابا اتار کر لے گئے، یہ جناب زینب کے جملے ہیں، جس کی نالینیں اتار کر لے گئے۔ اور پھر فرماتی ہیں نانا آپ کے بچوں کو مار دیا اور آپ کی بیٹیوں کو بناتوں کا سرایا، آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے۔ نانا یہ آپ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری چادریں بھی اتار رہے ہیں، نانا یہ آپ کا نام بھی لے رہے ہیں، انہیں تعزیہ کا بھی مار رہے ہیں۔ یہ کہہ کر زینب نے مرثیہ پڑھا۔ بس مجلس آخری مرحلے میں اپنا بیان مکمل کروں، اور پھر چکر کاٹنے لگی بھائی کے بدن کے ارد گرد۔ امام سجاد نے کہا کہ امت کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا، مگر عزاداروں سالم جگہ زینب کو نظر نہ آئی، تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور پھر ایک مرتبہ کہا اے زین العابدین، میں کمسن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، اے زین العابدین کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا پورے صحن میں دھوپ آ گئی ہے، مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ میری بہن میں دھوپ نہ آ جائے، کچھ اور سو لے زینب، کچھ دیر اور زینب سو لے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی، میرا بھائی کربلا میں بھی وہ کفن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔
یا اللہ نوازوں پر رحم فرما، اس گھر پہ برکت نازل فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی نسلوں میں محبت اہل بیت کو جاگزین فرما، امام زمانہ کے ظہور میں ناچیز فرما، یا حسین یا حسین